الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طلباء اور قابل قدر میرے دینی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم لوگ الدرس الحادی والعشرون پڑھیں گے، یعنی سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ تو گزشتہ اسباق میں یا گزشتہ دروس میں جن قواعد کو آپ لوگوں نے جانا، سمجھا، اعراب کی تبدیلی کس طرح ہوتی ہے اس کو جانا، تو ان پورے اسباق کا سمجھیے یہ سبق خلاصہ ہے۔ اس میں اب تک کے جو بھی آپ نے عربی گرامر پڑھے، تو ہمارے سبق کا عنوان ہے مدرستی، یعنی میرا مدرسہ۔ مدرستی یعنی میرا مدرسہ۔ اب دیکھیے یہاں پر اب غور کیجئے، یہ جو مدرسہ ہے یہ اس میں نکرہ ہے نا، اس میں نکرہ ہے، لیکن یہ جو یا ہے، یا یہ متکلم، اس کے ساتھ جب مل گیا تو یہ دیکھیے معرفہ ہو گیا ہے نا۔ مضاف الی المعرفہ، ایک قسم پڑھے ہیں نا آپ، مضاف الی المعرفہ، معرفہ کی طرف مضاف کرنا۔ تو مدرسہ ایک عام نکرہ لفظ تھا، کوئی بھی مدرسہ، کوئی ایک مدرسہ۔ جب مدرستی بول دیے تو میرا مدرسہ ہو گیا، میرا خاص مدرسہ، ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے قواعد کس طرح یہاں پر بتائے گئے ہیں آپ کو، اور یا متکلم ضمیر ہے یہاں پر، میرا ہے نا، میرا مدرسہ۔ چلیے اب آئیے اس کے بعد سبق پڑھتے ہیں۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ ہی قریبۃ من المسجد، وہ قریب ہے مسجد سے۔ ہی مدرسۃ کبیرۃ، وہ بڑا مدرسہ ہے۔ لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 4 دروازے ہیں۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اب اگر آپ لوگ غور کریں گے تو بہت سارے قواعد اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیے ہذہ مدرسۃ، یہ میرا مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، تو ہذہ مبتدا ہے، مدرستی مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، یہ ایک اسپیشل جملے اسمیہ ہو گیا۔ ہذہ دیکھیے مؤنث میں لائے ہیں کیونکہ مدرسۃ مؤنث ہے نا۔ ہی قریبۃ من المسجد، ہی مبتدا ہے، قریبۃ ہے نا اس کی خبر ہے، اور من المسجد متعلق بالخبر ہے، یعنی خبر سے تعلق رکھتا ہے نا۔ اب ہیا کیوں لائے جی؟ کیونکہ اس مدرسے کے تعلق سے بول رہے ہیں ہے نا۔ ہیا مدرسۃ کبیرۃ، یہاں دیکھیے مدرسہ اور کبیرہ یہ دونوں مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت مل کر کیا ہے، اس کی خبر ہو رہی ہیا کی۔ اچھا، ہم نے عدد اور معدود کے سلسلے میں پڑھا تھا 3 سے 9 10 تک جو عدد اور معدود ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا، ضد ہوگا
اور جو معدود ہوگا مضاف الیہ ہوگا، جمع کی شکل میں آئے گا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ دیکھیے بابن، یہ کیا ہے جی؟ مذکر ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ابواب۔ تو کیا لائے اس کا عدد؟ دیکھیے سلاست، ابھی ریسنٹ میں ہم لوگوں نے اس کو پڑھا، سلاست ابواب کیوں دیے؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا اور جمع کی شکل میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کس طرح دیکھیے یہاں پر چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لہا سلاست ابواب، ابوابها مفتوحۃ الآن، ابوابها اس کے دروازے، کس کے جی؟ ہاں کیوں لائے؟ وہ مدرسہ کی جانب کیا ہے؟ یہ جو مدرسہ ہے نا، یہ مدرسہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی اس کے یعنی ابواب المدرسہ ہے وہ اصل میں، مفتوحۃ اس میں لائے کیوں جی؟ اب بتائیے یہاں پر ابھی ہم نے پڑھا تھا ابواب، ابواب ابھی ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، باب مذکر ہے نا جی، اس لیے تو اس کو مخالف لائے۔ لیکن دیکھیے اس باب کے تعلق سے مفتوحۃ آ رہا ہے۔ اب قاعدہ آپ کو بتایا گیا تھا، اگر غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل ہے، تو اس کو کیا ہے؟ اس کی خبر ہم کیا؟ واحد مؤنث میں لائیں گے۔ تو لائے نا یہاں واحد مؤنث، دیکھیے اب مفتوحۃ۔ تو قواعد کو کس طرح آپ کو پڑھنا ہے، کیسے قواعد کو، یہاں پر دیکھیے ایک ہی سطر میں کتنی چیزیں آپ کو یہاں پر دکھائی گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جیسا کہ ہم نے شروع میں بتلایا کہ یہ ساری چیزیں آپ گزشتہ دروس میں، گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ چلیے آگے چلیے، فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، بس یہ ابوابها مفتوحۃ جو ہے نا قاعدہ، یہاں فصول کثیرہ، سمجھ گیا؟ آ گئی؟ فصول کثیرہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہے، لیکن چونکہ فصل اس کی جمع غیر عاقل ہے یہ فصول، تو دیکھیے اس کی صفت کیا ہے؟ واحد مؤنث کثیرہ لائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، مدرسے میں بہت ساری کلاسیں ہیں، ھذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے، وَهُوَ فصل واسع، اور وہ فصل واسع کشادہ کلاس ہے، فیہ یعنی فیہ کس میں؟ فی الفصل، کلاس مدرسہ نہیں، یہ کلاس جو ہے، فیہ یعنی فی الفصل، اسی لیے حال ہے، اس لیے کہ فصل کیا ہے؟ مذکر ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ اگر مدرسہ کے تعلق سے ہوتا تو فیہا ہو جاتا۔ فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں، وفیہ مکاتب وکراسی، اس میں بینچ ہیں، وکراسی اور کرسیاں ہیں، وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں بڑا بلیک بورڈ ہے، تختہ سیاہ ہے، سمجھ رہے نا؟ اب آئیے دیکھیے، نافذتن پڑھ لیے آپ، نوافذ اس کی جمع ہے، کبیرتن پڑھ لیے، کبائر اس کی جمع ابھی پڑھے ہم لوگ گزشتہ سبق میں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تثنیہ کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے، تثنیہ ڈبل جو دو پر دلالت کرے، سمجھ رہے نا؟ نافذتانی کبیرتانی موصوف صفت، تو دونوں مطابقت دیکھیے، دونوں تثنیہ ہے عدد میں، تو دونوں کو نافذتانی تثنیہ تو کبیرتانی کو تثنیہ لائے۔ وفیہ مکاتب وکراسی، مکتب ان کی جمع کیا ہے جی؟ مکاتب، کرسی ان کی جمع کیا ہے؟ کراسی، اس میں کیا ہے؟ بینچ اور کیا ہے؟ کرسی ہیں، ٹیبل اور کرسیاں ہیں۔ وفیہ سبورۃ، ٹیبل ہے، بینچ نہیں ٹیبل۔ اچھا، وفیہ سبورۃ، اور اس میں بلیک بورڈ ہے، کبیرۃ بڑا، اور اس میں بڑا بلیک بورڈ ہے، موصوف صفت یہ ہے نا، ترجمہ الٹا کریں گے، بڑا بلیک بورڈ۔ ھذا مکتب المدرسی، یہ استاذ کا ٹیبل ہے، وذاک کرسیہ،
اور وہ اس کی کرسی ہے. وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ وَكَرَاسِيُّهُمْ، اور یہ ہیں وَكَرَاسِيُّهُمْ، اور ان کی کرسیاں ہیں. مکتب المدرسی کبیر، استاذ کا ٹیبل بڑا ہے. وَمَكَاتِبُ الطُّلَّابِ صَغِيرَةٌ، اور طلباء کے مکاتب ٹیبلز کیا ہیں؟ صغیرتن، چھوٹے ہیں. دیکھیے مکاتب آیا، ہاں، غیر عاقل جمع، دیکھیے صغیرتن واحد مؤنث لائے. سمجھ گئے نا؟ تو ان چیزوں کا کیا ہے پڑھتے وقت خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر مؤنث کیوں آیا ہے، یہاں پر جمع کیوں آیا ہے، یہاں پر اعراب میں رفع ہے کیوں، نصب ہے کیوں، جر ہے کیوں. ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا. فی فصلنا 10 طلاب، ہمارے کلاس میں 10 طلبہ ہیں. دیکھیے 10 آیا، کیوں 10؟ طلابین کی وجہ سے، معدود کیونکہ مذکر ہے، اور جمع کی شکل میں لائے اور مجرور کی شکل میں لائے. یہ قاعدہ ہے ہمارا عدد اور معدود کا، 3 سے 10 تک. وَهُمْ مِنْ بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ، دیکھیے بلاد جمع ہے، مختلفہ واحد مؤنث. وَهُمْ مِنْ بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور وہ سب مختلف شہروں سے ہیں، ہے نا. ہذا محمد، یہ محمد ہے. وَهُوَ مِنَ الْيَابَانِ، اور وہ جاپان سے ہے. وَهَذَا خالد، اور یہ خالد ہے. وَهُوَ مِنَ الصِّينِ، اور وہ چین سے ہے. وَهَذَا احمد، اور یہ احمد ہے. وَهُوَ مِنَ الْهِنْدِ، اور وہ ہندوستان سے ہے. ذرا غور کیجئے، یہ محمدن کو تنوین دیے، خالدن کو تنوین دیے، احمدو کو تنوین نہیں دیے، حالانکہ تینوں نام ہیں، ہے نا. یہ افعلو کے وزن پر ہے، غیر منصرف ہے نا. اس پر کیا ہے؟ تنوین نہیں آتی. یہ چیزیں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے. اب کوئی سوال کر دے تو یہ جواب ہمیں دینا ہے. وَهَذَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ مِنْ غَانَا، اور یہ ابراہیم ہے. دیکھیے غیر عربی نام، اسی لیے کیا ہے یہاں پر بھی کیا ہے، ابراہیم نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. وہ اسماعیل میں بھی نہیں، وہ یوسف، یہ سب کیا ہے غیر عربی نام. ہم نے آپ کو بتایا تھا جو انبیاء کرام کے نام ہیں، ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسا نام ہو جو 3 حرفی ہو اور بیچ والا کیا ہے ساکن ہو، تب وہاں پر آئے گا نوح، لوط. یہ سب قاعدے بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو. چلیے کہاں پڑھ رہے تھے؟ وَهَذَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ مِنْ غَانَا، اور یہ ابراہیم ہے، وَهُوَ مِنْ غَانَا، اور وہ گھانا سے ہے، جو ساؤتھ افریقہ کی ایک شاید ملک ہے وہ. وَهَذَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ مِنْ نائجیریا، اور یہ اسماعیل ہے اور وہ نائجیریا سے ہے. وَهَذَا يُوسُفُ وَهُوَ مِنْ انکلترا، اور یہ یوسف ہے جو انگلینڈ سے ہے، یا اور وہ انگلینڈ سے ہے. وَهَذَا بَيْرَمُ، اور یہ بیرم ہے. وَهُوَ مِنْ ترکیہ، جو اور وہ ترکی سے ہے. وَهَذَا عَمَّارٌ وَهُوَ مِنْ مالیزیا، اور یہ عمار ہے اور وہ ملیشیا سے ہے. وَهَذَا عَلِيٌّ وَهُوَ مِنْ امریکہ، اور یہ علی ہے اور وہ امریکہ سے ہے. وَهَذَا ابو بکر، اور یہ ابو بکر ہے. وَهُوَ مِنْ بوسنیا، جو بوسنیا سے ہے. جو تو ترجمہ نہیں ہوگا، الذی نہیں ہے، اور وہ بوسنیا سے ہے. جی تو دیکھا آپ لوگوں نے، ہذا عمار، ہذا یوسف، ہے نا. اور یہ یوسف، یہ مبتدا خبر ہے سب، اور یہ اوہوا من انکلترا، یہ سب مل کے اس کی خبر ہے. چلیے ہذا یوسف، یہ یوسف ہے، یہ مبتدا خبر ہے.
اس کے بعد کیا ہے؟ ہم من بلاد مختلفت، وہ سب مختلف شہروں سے ہیں، من بلاد مختلفت، کیوں بلاد مختلفت؟ من کی وجہ سے بلادن کو ہے، اور مختلفت کیا اس کی صفت ہونے کی وجہ سے ہے، مختلف شہروں سے، مختلف شہر، سمجھ رہے نا؟ وَلُغَاتُهُمْ وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کی زبانیں مختلف ہیں، وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں، وَلَكِنْ دِينُهُمْ وَاحِدٌ، اور لیکن ان کا دین ایک ہے، وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کا رب ایک ہے، وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ، اور ان کا نبی ایک ہے، وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، اور ان کا قبلہ ایک ہے۔ دیکھیے، دینہم واحد لائے، ربہم واحد لائے، نبیہم واحد لائے، لیکن قبلتا میں واحدۃ لائے۔ تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا غور کرنا ہے، یہ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ جب آپ گزشتہ دروس کو، گزشتہ گرامرز کو اگر آپ ذہن میں لائیں گے تو ایک دم سمپل جواب آپ کے ذہن میں آ جائے گا، دین، رب، نبی، یہ سارے جو ہیں مذکر ہیں، اس لیے واحد لایا گیا، لیکن قبلہ جو ہے قبلتن یہ مؤنث ہے، اس لیے اس میں واحدتن لایا گیا۔ ایک دم سمپل جواب ہے، دیکھیے اس کا، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، والمسلمون اخوت، والمسلمون اخوتن، اور تمام کے تمام مسلمان، اور سارے مسلمان، مسلمون جمع میں ہے، اخوتن بھائی بھائی ہیں۔ چلیے، ھذا مدرسنا، یہ ہمارے استاذ ہیں، اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے، وہو من سوریا، اور وہ سیریا سے ہیں، شام سے ہیں، وہو رجل صالح، اور وہ نیک آدمی ہیں، نحن نحبہ کثیرا، ہم نحبہ، ان کو محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سبق کیا ہے؟ ختم ہوا۔ آئیے تمارین کی طرف چلتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جواب دیں۔ کیا ہے جی سوالات؟ این هذه المدرسۃ، یہ مدرسہ کہاں ہے؟ مدرسہ کہاں ہے جی؟ ابھی ہم نے پڑھا نا، مسجد کے قریب ہے، تو کیا بولیں گے؟ هذه المدرسۃ، هذه المدرسۃ قریب، قریبۃ، کیونکہ مدرسہ ہے، قریبۃ من المسجد، من المسجد، یہ مدرسہ مسجد کے قریب ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیے، کم بابن لہا، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اس میں کتنے؟ 3 دروازے تھے مدرسے کے نا، تو کیا لائیں گے اس کا جواب جی؟ کم بابن لہا ہے، تو لہا ہم بول دیں گے، لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں، امغلقۃ ابوابها الان ام مفتوحۃ، اور دروازے کھلے ہوئے تھے، میں نے وہ قاعدہ بھی بتایا تھا کہ مفتوحۃ کیوں لائے جبکہ ابواب مذکر ہے۔ تو یہاں پر جواب کیا؟ امغلقۃ، کیا بند ہیں، ابوابها، اس کے دروازے، الان ابھی، ام مفتوحۃ، یا کھلے ہوئے ہیں، کیا ہے جی؟ ابوابها مفتوحۃ الان، مفتوحۃ الان، اب کیا ہے؟ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ کم نافذۃ فی ھذا الفصل، نافذتان کبیرتان تھا نا، فی ھذا الفصل، جواب کیا دیں گے؟
فی هذا الفصل نافذتان، دو کھڑکیاں تھے اور کیسی تھے جی؟ کبیرتانی، نافذتانی، دو بڑی کھڑکیاں تھی. سمجھ رہے نا؟ فی هذا الفصل نافذتانی کبیرتانی، دو بڑی کھڑکیاں. چلیے اس کے بعد کیا ہے جی؟ کم طالبا فی هذا الفصل، کتنے تھے جی طلاب؟ کتنے تھے جی؟ کتنے طلبہ تھے اس میں؟ 10. ہاں 10، 10 ہے نا. تو 10 نہیں لائیں گے، طلاب مذکر ہے، اپوزٹ لانا ہے ہم کو، بتایا تھا. تو کیا آئے گا؟ 10. ہاں آئے گا فی هذا الفصل، فی هذا الفصل 10 طلاب، 10 طلبہ. عدد معدود میں فرق ہونا، اپوزٹ آنا، 3 سے 10 تک. فی هذا الفصل 10 طلاب. اچھا اس کے بعد کیا ہے جی؟ کم طالبا فی هذا الفصل اکلهم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک شہر سے ہیں؟ نہیں، وہ سب الگ الگ شہر سے تھے. تو کیا آئے گا؟ اکلهم من بلد واحد، کیا وہ سب من بلد واحد ایک شہر سے ہیں؟ تو بولیں گے لا، نہیں. ہم من بلاد مختلفت، کیا بولیں گے؟ لا نہیں. ہم بلاد مختلفت، من بلاد مختلفت، مختلف شہروں سے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ من این ابو بکر، ابو بکر کہاں سے ہے؟ تھوڑا بتائیے اس میں کتاب دیکھ کر، ابو بکر کہاں سے ہے جی؟ من این ابو بکرین، کتاب میں دیکھیے جی تھوڑا. بوگسلافیا. یونان سے ہے جی، وہ آخر میں تھا نا. ہوا من اليونانی، ہوا من اليونانی، وہ یونان سے ہے. ہوا من اليونانی، یونان سے ہے. اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ من این احمد، احمد کہاں سے ہے؟ احمد من الہند. من الہندی، ہاں احمد من الہندی، احمد ہندوستان سے ہے. من این یوسف، یوسف کہاں سے ہے جی؟ یوسف من انگلترا. ہاں یوسف من انکلترا، یعنی تو بولیے ہوا من انکلترا کتاب میں جس طرح ہے. یا نام بھی لے سکتے ہوا کی جگہ، وہی ہے ضمیر نا. ہوا من انکلترا، انکلترا ہے نا، وہ انگلینڈ سے ہے. کہاں پہنچے تھے؟ من این یوسف. اس کو کیا؟ من این محمد، محمد کہاں سے ہے؟ ہوا من الیابانی، شروع میں تھا وہ. ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ من مدرسہم، ابھی پڑھ کر گئے الشیخ بلال. مدرسہم الشیخ بلال، الشیخ بلال، بلال ہے مدرسہم الشیخ بلال. من این ہوا؟ ہوا من سوریا، ہوا من سوریا، سوریا بول رہا ہوں جی. ہوا من سیریا، ہوا من سیریا، وہ سیریا سے ہے. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ تمرین نمبر 2، آسان ہے یہ لگ رہا ہے. ہاں تمرین نمبر 2 ہے. دع هذه العلامة، یہ هذه العلامة جو صحیح کی نشانی ہے، یہ هذه العلامة امام الجمل الصحیحة، صحیح جملوں کے سامنے. وهذه العلامة، اور یہ جو غلط کا نشان ہے، وهذه العلامة امام الجمل، جمل غیر الصحیحة، جو صحیح جملے نہیں ہیں اس کے سامنے. یعنی جو صحیح ہے ان کے سامنے رائٹ کا
ٹک کرنا ہے اور جو غلط ہے ان کے سامنے رانگ کا یا غلطی کا ٹک کرنا ہے. چلیے دیکھتے ہیں. مدرستی قریبۃ من المطاری، غلط ہے جی، یہ قریبۃ من المسجدی ہے. لہا ثلاثۃ ابواب، یہ صحیح ہے کہ مدرسے کے 3 دروازے ہیں. اس کے 3 دروازے ہیں. ابوابها مغلقۃ الآن، اس کے دروازے اب بند ہیں، نہیں بلکہ کیا ہے، ابوابها مفتوحۃ الآن. مکاتب الطلاب کبیرۃ، طلبہ کے جو مکاتب ہیں وہ کیا ہے، صحیح ہیں. نہیں بلکہ مکتب الاستاذ کبیر تھا، ہے نا. مکاتب الطلاب کیا تھا، صغیر تھا، تو یہ بھی کیا ہے، غلط ہو جائے گا. مکتب المدرسی کبیرون، مکتب المدرسی کبیرون، استاذ کا جو مکتب تھا، ٹیبل تھا، وہ بڑا تھا، تو یہ صحیح ہے. جب یہ غلط ہو گیا تو یہ صحیح ہے. فی فصلنا 10 طلاب، ہمارے کلاس میں 10 طلبہ ہیں، یہ بھی صحیح ہے. عمار من بوسنیہ، عمار بوسنیہ سے ہے. تو عمار کہاں سے ہے، تھوڑا دیکھ کر بتائیے. عمار بوسنیہ سے نہیں ہے، یہ شاید غلط ہے. کتاب میں دیکھیے تھوڑا. غلط ہے شیخ، مالیزیا آپ کے، وہوا من مالیزیا. ہاں تو یہ غلط ہو جائے گا. بیرم من ترکیہ، یہ صحیح ہے. چلیے بیرم ترکی سے. یوسف من مالیزیا، تب جب یہ مالیزیا سے ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، ملیشیا سے وہ نہیں ہے. مدرسنا من العراق، مدرس تو سیریا سے ہے، تو کیا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا. چلیے اب آئیے اس کے بعد کیا ہے، اذکر البلاد، اذکر البلاد الواردۃ فی الدرس من آسیہ و افریقہ و اوروبا. یہاں پر بول رہے ہیں یہ جو شہر ہے نا، اذکر البلاد الواردہ فی الدرس، جو سبق میں جو شہروں کے نام آئے ہیں نا، سبق میں جو شہروں کے نام آئے ہیں، جو ایشیا سے ہیں اور جو افریقہ سے ہیں اور جو یوروپ سے ہیں، تو ان کے نیچے نیچے ہمیں نام لکھ دینا ہے. ان تمام ملکوں کا ان کے نیچے نیچے کیا ہے، ہمیں نام لکھ دینا ہے. تو دیکھیے البلاد التی فی آسیہ، وہ شہر جو ایشیا کے ہیں، تو کیا ہے جی، الہند ہمارے ایشیا میں آئے گا، ہے نا. چین بھی ایشیا میں آتا ہے. اچھا جاپان بھی ایشیا میں آتا ہے. اور مالیزیا، یہ بھی ملیشیا، یہ بھی ایشیا میں آتا ہے. البلاد التی فی افریقہ، افریقہ میں ایک غانا تھا نا، گھانا آتا ہے، ابھی بتایا تھا سبق میں. اور ایک نائجیریا بھی کیا ہے، افریقہ میں آتا ہے. اور یورپ کے شہروں میں کیا ہے، انگلینڈ ہے، انگلینڈ کا کیا جی، انکلترا. اور کیا ہے جی، بوسنیا ہے، ابھی پڑھا ہم نے. اور یونان ہے. اور کیا ہے، ترکی ہے. یہ سب کیا ہے، یورپ کے شہر ہیں. اس کو آپ لوگ کیا ہے، دیکھ کر تھوڑا سا لکھ لیجئے گا، اگر کمی بیشی ہے تو اس کو کریکشن بھی کر لیجئے گا. چلیے اس کے بعد کیا ہے، الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. المکتب، اس کی جمع کیا ہے، مکاتب. الکرسی، اس کی جمع کیا ہے، کراسی. اللون، لون کا معنی رنگ ہوتا ہے، جو اس کی جمع الوان. القبلہ، قبلہ تو جانتے ہیں، قبلہ کو کہتے ہیں ڈائریکشن کو. ذاک ذالک، یہ ایک ہی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ذاک اور ذالک ایک ہی چیز ہے، وہ کے معنی میں جو اس میں اشارہ ہے. ولیکن، لیکن کے معنی. چلیے یہاں سے ہمارا درس نمبر 21 اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے الدرس الثانی والعشرون، 22 نمبر سبق. تب تک کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اچھی طریقے سے کیا ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ کر دے. آمین یا رب العالمین.
اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.